بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عوام کیا چاہتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک مقابلہ چل رہا تھا کہ کس کا لیڈر زیادہ حسین اور ہینڈسم ہے۔ یہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان زور و شور سے جاری تھا۔ اس میں ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں اور سیاستدان مل کر حصہ لے رہے تھے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، پچھلے مہینے کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز کی تصاویر آئیں جو کہ ان کی نجی تصاویر تھیں، ان کے بیٹے کی شادی میں لی گئی تھیں اور خود ان کے فوٹوگرافر ڈیزائنرز نے یہ تصاویر ان کی مرضی سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ ان کے پبلک ہونے میں شریف خاندان کی منشا شامل تھی۔ مسلم لیگ نواز کی قائد مریم نواز ہر دن بہت خوبصورت نظر آئیں۔ ان کے مہنگے ملبوسات، قیمتی زیورات، سب نے ان کی تصاویر کو سراہا۔ تاہم بعض لوگوں نے ان سے سوال بھی کیے کہ ان کا اور ان کے شوہر کا ذریعہ معاش کیا ہے اور وہ دلہن سے زیادہ تیار کیوں ہیں۔ میرے خیال میں تیار ہونا ان کا حق ہے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ جب ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تو تحریک انصاف بھی کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی عمران خان صاحب کی نئی تصاویر کے ساتھ مقابلے پر آ گئی۔ ہر طرف خان صاحب کی تصاویر پوسٹ ہونے لگیں۔ عمران خان سکردو ایئرپورٹ کے افتتاح کے لیے گئے۔ ان کے اس خصوصی دورے پر ان کی بہت اچھی تصاویر آئیں اور ان کے کوٹ کے بھی چرچے ہوئے۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے از راہ مذاق لکھا کہ وزیر اعظم کو نیا کوٹ مبارک ہو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب لباس کے معاملے میں سادہ بندے ہیں، کپڑے پرانے بھی پہن لیتے ہیں اور کتنی بار لوگوں نے ان کے کپڑوں پر سوراخ بھی دیکھے۔ وہ مہنگے برانڈڈ کے دل دادا نہیں ہیں۔ تاہم مریم نواز کے تو جوتے ہی لاکھوں سے شروع ہوتے ہیں، تو کپڑوں اور جویلری کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مقابلہ شروع ہو گیا کہ کون زیادہ ہینڈسم ہے اور کون زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تو یہاں پر یہی کہوں گا کہ ان سب کی چھوڑیں، دونوں کے فوٹوگرافر بہت اچھے ہیں۔ فوٹوگرافرز ہی اب تک کی تاریخ میں بہت اچھا اور معیاری کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، عوام کو بھی اس بحث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ کون حسین ہے کون نہیں۔ وہ ان لیڈر سے مقابلہ حسن و جاہت کی توقع نہیں رکھتے، وہ ان سے قومی خدمات کی توقع رکھتے ہیں۔ اچھا لگنا اور ان کا لباس ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تاہم یہ دونوں بیچ 3 کی سیلیبریٹی نہیں ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں۔ پتہ نہیں کس نے یہ تھیوری بنائی ہے کہ روز نئی تصاویر اپلوڈ کرو اور شہزادہ شہزادی کے القاب پاؤ۔ یہ چیز عوام میں ان کو مقبول نہیں بناتی۔ یہ انتہائی غلط روش ہے۔ ضرور کریں خرچہ فیشن پر، لیکن عام عوام کا دل نہ دکھائیں۔ ان سے اپنی نجی زندگی چھپا کر رکھیں۔ جن کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں، جن کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ گھروں میں بیٹھی رہ گئیں، کیا وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ نہیں، ان کا دل دکھتا ہوگا۔ ہماری اشرفیہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر امیر اور سیاستدان پیدا ہوتی ہے، اور جو یہاں غریب ہیں وہ نسل در نسل غریب ہیں اور رہیں گے۔ اس لیے شاید سیاستدانوں اور ان کے بچوں کو، جن کو ورثے میں سب کچھ ملتا ہے، ان کو عوام کی تکالیف اور غریبی کے مسائل کا احساس نہیں۔ 1 کروڑ کی گاڑی، 1 لاکھ کا جوتا، 2 لاکھ کا موبائل، 40 لاکھ کی گھڑی، 12 لاکھ کی شال، 8 کروڑ کا ڈائمنڈ کا سیٹ، کیا ایسی آسائشوں میں آپ غریبوں کی مشکلات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس نے کبھی غربت نہ دیکھی ہو وہ کیا غریبوں کا احساس کرے گا؟ مہنگی گاڑی کے کالے شیشوں سے نہ عوام نظر آتے ہیں اور نہ ہی ان کے مسائل اور نہ ہی ان کی غربت۔
اشرفیہ کو نظر آتی ہے۔ عوام بہت سی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک ڈاکٹر کلینک کے باہر کاؤنٹر پر ایک نرس دعا کر رہی تھی، یا اللہ بارش نہ ہو۔ میں نے کہا بارش نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب میں اسموگ کتنی بڑھ گئی ہے، خشک سردی کی وجہ سے ہر کوئی بیمار ہے۔ وہ کہنے لگی میرے کچن اور باتھ روم میں ٹین کی چھت ہے، بارش میں اس سے پانی کمرے میں آ جاتا ہے، اور کیونکہ میرے بچوں کے پاس بیڈ نہیں تو سارے گدے گیلے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ سفید پوشی کا برم رکھتے رکھتے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ اس ہفتے پورے ہوٹلز بک ہیں کیونکہ برف باری ہونی ہے، کسی جگہ پر آپ کو بکنگ نہیں ملے گی۔ تاہم امرا کی دنیا ہے اور غربا کی دنیا کچھ اور ہے۔ امرا نے اپنا ویکینڈ دبئی، لندن یا شمالی علاقہ جات میں پلان کر لیا ہے، اور غریب عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ کچی چھت سے رستے پانی کو کیسے روکنا ہے، سردی سے خود کو اور بچوں کو کیسے بچانا ہے۔ کسی کی چھت ٹین کی ہے تو کسی کی چھت گھاس پھوس سے بنی ہے، کسی نے اینٹوں پر پلستر کر رکھا ہے۔ وہ سب تو اس سوچ میں ہے کہ سردی سے کیسے بچنا ہے۔ اسی طرح غریبوں کا مسئلہ روٹی ہے، ان کو 2 وقت کا کھانا چاہیے، انہیں ہیش ٹیگ ویڈیوز سے کیا لینا دینا، ان کو خوبصورت اپوزیشن لیڈر یا ہینڈسم وزیر اعظم کا کیا کرنا ہے۔ کبھی آٹا مہنگا، کبھی چینی مہنگی، کبھی تیل مہنگا، کبھی پٹرول مہنگا۔ غریب عوام کہاں جائیں، کیا کریں؟ ان کے لیے تو روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اشیائے خورد و نوش مہنگی ہو گئی ہیں اور قوت خرید زیادہ نہیں ہوئی، اس لیے عوام کے لیے روٹی، سبزی، پھل خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف رہی صحیح کسر پیٹرول اور سوئی گیس نے پوری کر دی ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ لوگوں کے بنتے ہوئے مکان رک گئے ہیں کہ تعمیرات پر بہت خرچہ آ رہا ہے۔ گھر پر لگانے والی چیزوں کی قیمت دگنا ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کی قوت خرید سے یہ چیزیں بالکل باہر نکل گئی ہیں۔ نوجوان نسل بہت مجبور ہے، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، ان کے پاس سفارش نہیں، ان کے پاس رشوت دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں یا بہرے بن گئے ہیں۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ طالب علم گھر سے گاڑی میں بریانی بنا کر لاتے ہیں اور کسی بازار میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، وہ اب گھر بھی دیں گے، اور احساس پروگرام کی پناہ گاہیں اور لنگر خانے عوام کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تاہم سفید پوش طبقہ سسک رہا ہے، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، فریاد نہیں کر سکتے، وہ مہنگائی کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ یہ سال بھی ختم ہو گیا ہے، مگر عوام کے دکھ درد کا خاتمہ کون کرے گا؟ اگر حکومت اپوزیشن کو تصویری مقابلے سے فرصت مل گئی تو کچھ عوام کا بھی سوچ لیں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔